إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد اللہ تبارک و تعالی جو تمام طرح کی حمد و ثنا کا مستحق اور حقدار ہے، وہ اللہ جو بہت ساری اچھی صفات کا مالک ہے، وہ اللہ جس کی ہر صفت اچھی اور نرالی ہے، جس کی بے شمار صفات میں سے، جس کے بہت سارے ناموں میں سے ایک نام الخالق ہے، جس نے تمام جہانوں کو پیدا کیا، جس نے ہم تمام کو پیدا کیا، ہمارے ماں باپ کو پیدا کیا، ان کے ماں باپ اور تمام کے ماں باپ کو پیدا کیا، اور بڑے عجیب انداز سے اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام کا وجود بخشا۔ غور کریں، مٹی سے اللہ تعالیٰ نے ایک پتلا بنایا، اس میں جان ڈالی اور اس میں اس کی نسل کو رکھ دیا، اسی سے ساری انسانیت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجود بخشا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس عظیم حقیقت کو ان الفاظ میں بیان کیا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو تم اپنے رب سے ڈرو، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تم تمام کو ایک جان سے پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، اسی آدم سے اللہ نے فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اس کا جوڑا اسی سے اللہ نے بنایا۔ پھر اس کے بعد ان دونوں سے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انسان مرد اور عورت کی شکل میں پیدا کیے۔ اس آیت پر جب ہم غور کرتے ہیں، یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ساری دنیا جو ہم دیکھ رہے ہیں، انسانوں کا سمندر، یہ ایک کنبہ ہے، ایک خاندان ہے، ایک قبیلہ ہے، ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد ہے۔ اسی کو بیان کرتے ہوئے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، الذی تساءلون بہ، جس کے واسطے سے، جس کے ذریعے سے تم پکارتے ہو، لوگوں سے مدد مانگتے ہو، جس کا تم واسطہ دیتے ہو، والارحام، اور رشتہ داریوں کے بارے میں بھی ڈرو۔ رشتہ داریاں، رحم، شریعت اسلامیہ میں اس کا بہت بڑا مقام ہے۔
قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ انصاف کا حکم دیتا ہے، اللہ احسان کا حکم دیتا ہے، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور اللہ تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم قرابت داروں کو دیا کرو۔ قرآن مجید میں 20 ایسی آیتیں ہیں جن آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے قرابت دار، رحم، رشتہ دار، ان کے حقوق اور ان کے بارے میں بڑی واضح وصیتیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں کی ہیں۔ رشتہ داری، اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، ہم اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صرف دین اسلام میں ہی نہیں، ہماری شریعت سے پہلے جو دیگر شریعتیں تھیں یہود اور نصارہ کی، اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی عہد و میثاق لیا تھا، ان سے بھی اللہ تعالیٰ نے پکا وعدہ لیا تھا۔ اللہ فرماتا ہے قرآن پاک کے اندر وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، ہم نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا، بنو اسرائیل سے ہم نے یہ وعدہ لیا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ وہ حسن سلوک کریں گے، وَذِي الْقُرْبَى، اور جو قرابت دار ہیں، جو رشتہ دار ہیں، ان کے حقوق کو ادا کریں گے، ان کے حقوق میں کوتاہی نہیں کریں گے۔ پچھلی شریعتوں کے اندر بھی رشتہ داروں کے جو حقوق تھے وہ بتلائے گئے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ میں دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا تو آپ کی جو ابتدائی دعوت تھی، شروع میں آپ جن باتوں کا حکم دیتے تھے وہ یہی باتیں تھیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، رشتوں کو جوڑیں، رشتہ داری کا خیال کریں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کی ابتدا سے جس طریقے سے توحید کے ساتھ رشتوں کی اہمیت کو بیان کرتے رہے، مدینہ جانے کے بعد بھی آپ کی زندگی کے دعوت کے آخری مرحلے تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید کے ساتھ ساتھ رشتہ داری کی اہمیت کو برابر بیان کرتے رہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے رشتہ داری کے متعلق جتنی سختی کے ساتھ بیان کیا اور اسے جوڑنے کے جتنے فوائد اللہ تعالی نے بیان کیا، ان تمام کو سننے کے بعد رشتہ داریوں کو توڑتے ہوئے ایمان کا تصور دین کے اندر نہیں کیا جا سکتا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے میدان سے نکل رہے تھے، حج کا موقع تھا، ایک اعرابی آیا، ایک بدھو آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سواری کی لگام پکڑ لیا اور پوچھنے لگا اخبرنی ما یقربنی من الجنت ویباعدنی من النار، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ایسا عمل بتائیے جس عمل کے کرنے سے میں جنت سے قریب ہو جاؤں اور جہنم سے دور ہو جاؤں۔ اعرابی تھے، بدو تھے، اور ان لوگوں میں بڑی جرأت ہوا کرتی تھی اور بڑے عقل مند ہوتے تھے، اور صحابہ کو یہ اچھا لگتا تھا کہ کوئی بدھو آئے اور اللہ کے نبی سے کوئی سوال کرے، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت اور آپ کی محبت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا تو چاہتے تھے، لیکن انہیں کچھ چیزیں پوچھنے کی جرأت نہیں ہوتی تھی۔ کسی صحابی میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری جا رہی ہو اور جا کر اس کی لگام پکڑ لے۔ ایک بدھو صحابی تھے، آ کر انہوں نے لگام تھام لی، روک دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، سوال کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ایسا عمل بتائیے جو عمل مجھے جنت سے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ سوال اتنا پیارا تھا
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیف قلت، تم نے کیا پوچھا، دوبارہ پوچھو۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ایسا عمل بتائیے جو جنت سے قریب کر دے، جہنم سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، سب سے پہلا کام تو تمہیں یہ کرنا ہے کہ تم اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو۔ وَتَصِلَ الرَّحِمَ، اور رشتہ داریوں کا خیال کرو، رشتوں کو جوڑو۔ جواب دینے کے بعد آپ نے فرمایا دع الناقہ، اونٹ کی مہار چھوڑ دو تاکہ میں آگے بڑھ سکوں۔ یہ حج کا موقع ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام جب آپ مدینہ تشریف لائے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے میں قدم رکھنے کے بعد پورے مدینے کے اندر خوشی کا شور سنا جا رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، لوگ آپ سے ملنے کے لیے جا رہے تھے، میں بھی چلا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر میری نظر پڑی، پہلی ہی نظر میں نے آپ کو سمجھ لیا، مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، یقیناً آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ فرماتے ہیں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی زبان مبارک سے سنے ہوئے پہلے کلمات میرے یہ تھے افشوا السلام، سلام کو عام کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، رشتہ داریوں کو جوڑو، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جب لوگ سو رہے ہوں تو اس وقت تم نمازیں پڑھو، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ آپ مدینے میں آئے، نماز روزے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داریوں کو جوڑنے کا حکم فرماتے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو حبشہ کی ہجرت کا حکم دیتے ہیں، حبشہ میں آپ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو اس وقت یہی کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید کا حکم دیتے ہیں، رشتہ داریوں کو جوڑنے کا حکم دیتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، رشتہ داریوں کا اللہ تبارک و تعالی نے اتنا عظیم مقام رکھا ہے کہ اپنے مومن بندوں کی صفات کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، میرے وہ بندے جو اس کو جوڑتے ہیں جسے جوڑنے کا میں نے حکم دیا ہے، ویخشون ربہم، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ویخافون سوء الحساب، اور حساب کے دن جو برا ہونے والا ہے اس چیز سے ڈرتے ہیں۔ ذرا غور کریں اس پہ، اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی تعریف کرتے ہوئے، حساب کا بیان کرتے ہوئے کس عمل کو بیان کر رہا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ رشتہ داریوں کو کاٹنے والا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اور صحابہ کی نظر میں اتنا مبغوض ہے کہ اس کے لیے جنت حرام کر دی گئی ہے۔ ابو ایوب جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، فرماتے ہیں ایک دن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے پاس تشریف لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے ایک عرصے کے بعد ابو ہریرہ تشریف لائے، جمعرات کا دن تھا۔ ہم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے درخواست کی کہ آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیثیں ہمیں سنائیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ علم کی مجلس میں بیٹھنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب علمی مجلس شروع ہوئی تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا احرج على كل قاطع رحم لما قام، میں ہر اس شخص سے جس نے کوئی رشتہ کاٹا ہے یہ کہتا ہوں کہ یہاں سے اٹھ کر چلا جائے۔ کوئی نہیں اٹھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کہا میں کہتا ہوں کہ جس نے رشتوں کو کاٹا ہے وہ اس مجلس میں نہ بیٹھے، اٹھ کر چلا جائے۔
3 مرتبہ جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات کہی تو ایک نوجوان خاموشی کے ساتھ اٹھا اور چلا گیا اور سیدھے اپنے خالہ کے پاس گیا، اس سے 2 سال سے بات چیت نہیں ہوئی تھی، کسی بات پر ناراضگی تھی خالہ سے۔ جا کر خالہ سے اس نے معافی مانگی، اور رات کے وقت جب بھتیجا خالہ کے گھر 2 سال کے بعد پہنچا تو خالہ نے پوچھا کہ اس وقت آنے کا کوئی خاص سبب ہے، کوئی خاص وجہ ہے کہ تم اس وقت تشریف لائے ہو؟ تو اس شخص نے پورا واقعہ بیان کیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ہیں، علمی مجلس اکٹھا ہے، میں علم حاصل کرنے کے لیے بیٹھا تو ابو ہریرہ نے سختی کے ساتھ اللہ کا واسطہ دے کر کہا کہ جس نے رشتوں کو کاٹا ہے مجلس سے اٹھ کر چلا جائے، میں آیا ہوں اور آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ خالہ نے کہا میں نے تمہیں معاف کر دیا، لیکن جا کر ابو ہریرہ سے پوچھو کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، اٹھ کر جانے کے لیے کیوں کہا؟ تو وہ نوجوان ابو ہریرہ کی مجلس میں دوبارہ آیا، آ کر وجہ پوچھی تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وجہ بتاتے ہوئے فرمایا ان اعمال بنی آدم تعرض علی اللہ تبارک و تعالی عشیۃ کل خمیس، کہ انسانوں کے اعمال ہفتہ بھر جو کچھ بھی وہ کرتا ہے یہ ساری نیکیاں اللہ تعالیٰ کے پاس جمعرات کی شام کو پیش کی جاتی ہیں۔ آگے فرماتے ہیں فَلَا يُقْبَلُ عَمَلَ قَاطِعِ رَحِمٍ، جو شخص رشتوں کو کاٹتا ہے اللہ اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا۔ سوچیں ذرا، صحابہ ان چیزوں کو کیسے سمجھتے تھے؟ اپنی مجلس میں اسے بیٹھنے نہیں دیتے تھے جو رشتوں کو کاٹتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الرحم معلقۃ بالعرش، رشتہ داریاں رحم اللہ کے عرش سے لٹکی ہوئی ہے۔ تقول من وصلنی وصلہ اللہ، رشتہ داری کہتی ہے جو مجھے جوڑتا ہے اللہ اس سے اپنا ناتا جوڑے۔ ومن قطعنی قطعہ اللہ، جو رشتے کو کاٹتا ہے اللہ اس سے اپنا تعلق کاٹ لے۔ اور اللہ تبارک و تعالی خود فرماتا ہے میں رحمان ہوں، میں نے رشتے کو پیدا کیا ہے، اور عربی میں رشتے کو رحم کہتے ہیں۔ رحمان سے ہی اللہ نے اس کا اپنا نام دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جس نے رشتے کو جوڑا اس نے مجھ سے اپنا تعلق جوڑا، جس نے رشتے کو کاٹا بتتہ، میں اس سے اپنا تعلق کاٹ لیتا ہوں۔ یہی وجہ ہے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، لا يدخل الجنت قاطع، جو رشتوں کو کاٹتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس سے بھی بڑا سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد اور ترمذی کی صحیح حدیث ہے، ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، ما من ذنب احرى ان يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من قطيعة الرحم والبغي۔ دنیا کے اندر جو بھی گناہ ہوتے ہیں ان گناہوں میں سے اللہ تبارک و تعالی آخرت کی سزا دینے کے ساتھ ساتھ دنیا کے اندر بھی اگر کسی گناہ کی سزا دیتا ہے تو وہ گناہ نہ کسی پر ظلم کرنا ہے، اور دوسرا گناہ رشتہ داریوں کو کاٹنا ہے۔ رشتہ داریوں کو کاٹنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، جنت سے محرومی کا باعث بن سکتا ہے، جہنم میں جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، تم میں سے جسے اللہ پر ایمان ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ حساب لینے والا ہے، تم میں سے جسے آخرت کے دن پر ایمان ہے کہ آخرت کے دن میرے اعمال کا اللہ کے پاس مجھے بدلہ ملنے والا ہے، سزا اور جزا ملنے والی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فلیکرم ضیفہ،
اگر اس کے گھر کوئی مہمان آتا ہے تو اسے اس مہمان کی عزت کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ اس مہمان کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، جسے اللہ پر ایمان ہے کہ جا کر اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اپنے کاموں کا حساب دینا ہے، جسے آخرت پر ایمان ہے کہ جنت اور جہنم کا سامنا کرنا ہے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کو جوڑے، اپنے رشتوں کو جوڑے، رشتوں کو نہ کاٹے۔ اور دنیا کے اندر اگر ہم رشتہ جوڑتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی جس طریقے سے رشتوں کو کاٹنے کی سزا آخرت میں دینے کے ساتھ ساتھ دنیا میں دیتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی رشتہ داریوں کو جوڑنے کا نیک صلہ، اس کا صحیح ثواب دنیا کے اندر بھی عطا فرماتا ہے۔ لیس شیء اطیع اللہ فیہ اعجل ثوابا من صلۃ الرحم، دنیا کے اندر رشتہ داری کو جوڑنے کا ثواب دنیا میں جس طریقے سے ملتا ہے ویسا کسی اور نیکی کا نہیں ملتا، اور جس طریقے سے رشتے کو کاٹنے کی سزا دنیا میں ملتی ہے اس طریقے سے دوسری چیزوں کی نہیں ملتی۔ کیا اجر دیتا ہے اللہ تعالیٰ؟ آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے، لیکن دنیا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کئی حدیثیں ہیں اس معنی کی، من احب ان یبسط له فی رزقہ، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق کھول دیا جائے، روزی کے دروازے کھل جائیں، وَأَن يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، اور اس کی عمر کے اندر برکت ہو، عمر اس کی زیادہ ہو، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اسے اپنے رشتوں کو جوڑنا چاہیے۔ آپ رزق میں تنگی محسوس کر رہے ہیں، رزق کے دروازے آپ کے لیے تنگ ہو رہے ہیں، ہزار محنت اور کوشش کے باوجود بھی مال اور دولت آپ کے ہاتھ نہیں لگ رہی ہے، تسلی کے ساتھ بیٹھ کر اپنے رشتوں کا حساب کریں۔ ماں باپ کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے ہیں؟ دادا دادی کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے ہیں؟ نانا نانی سے آپ کے رشتے کیسے ہیں؟ آپ کے بھائی ہیں تو بھائیوں سے آپ کی ملاقات کب ہوتی ہے؟ اگر وہ پریشان حال ہیں تو آپ ان کا ہاتھ کب تھامے ہیں؟ آپ کی بہنیں ہیں تو بہنوں سے آپ نے کب ملاقات کی تھی؟ رشتے کی قدر کرتے ہوئے بہن کے دروازے پر آپ کب گئے تھے؟ آپ کی پھوپھی کو آپ نے آخری بار کب دیکھا؟ آپ کے چاچا سے آپ کی آخری ملاقات کب ہوئی؟ آپ کے چاچا پریشان حال ہیں تو آپ نے اپنے استطاعت کے مطابق ان کی کب مدد کی تھی؟ آپ کا بھتیجا، آپ کا بھانجا، آپ کی بھتیجی، آپ کی بھانجی، آپ کی خالہ، یہ سب کے سب آپ کے رشتہ دار ہیں، ان سے آپ کے تعلقات کیسے ہیں؟ اگر ان سے آپ نے اپنے تعلقات خراب کر رکھے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کے لیے روزی کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، تو روزی کے دروازے آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر بند کر لیے ہیں۔ کئی حدیثیں ہیں اس معنی کی کہ رزق کی کشادگی کے لیے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات، رشتے جوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ رشتے جوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کبھی ان کا برا نہ کریں۔ رشتے جوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی طاقت کے مطابق جس قدر ممکن ہو سکے ان کا بھلا کرنے کی کوشش کریں، ان سے ملاقات کریں، ان کے دکھ درد پوچھیں، ہمدردی جتائیں۔ اگر اللہ نے مال سے نوازا ہے تو مال سے ان کی مدد کریں، اگر آپ خود محتاج ہیں تو کم سے کم سلام کلام جاری رکھیں، اپنی استطاعت کے مطابق ہدیہ تحفہ انہیں جو کچھ دے سکتے ہیں دیں۔ اگر آپ نے اپنے ان رشتہ داروں کے ساتھ اپنے سلوک خراب کر لیے ہیں اور آپ کے روزی میں تنگی آ رہی ہے تو حقیقت میں یہ وہ عذاب ہے جس عذاب کا اللہ تعالیٰ نے رشتوں کو کاٹنے پر وعدہ فرمایا ہے۔
اسی لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من اتقى ربه، جو اپنے رب سے ڈرتا ہے، ووصل رحمه، اور اپنے رشتوں کو جوڑتا ہے، نسی فی اجلہ، اس کی عمر میں اللہ زیادتی کرے گا۔ یا تو اس کی عمر، اگر اس کی موت 50 سال میں لکھی تھی تو کچھ بڑھا دی جائے گی، یا تو 50 سال ہی کی زندگی میں اللہ اسے اتنا اچھا کام کرنے کی توفیق دے گا جو آدمی 100 سال کی زندگی پا کر بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ برکت عطا کرے گا عمر میں، اور اس کا مال زیادہ ہوگا، وَأَحَبَّهُ أَهْلُهُ، اور اس کے رشتہ دار بھی اس سے محبت کرنے لگیں گے۔ ہو سکتا ہے کبھی ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی کوشش کریں، لیکن جواب میں ہمارے ساتھ اچھا نہ ہو، تو اس وقت بھی ہم کو چاہیے کہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سامنے رکھتے ہوئے ان رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک برابر کرتے رہیں جو ہمارے ساتھ برا سلوک کر رہے ہوں، کیونکہ رشتے کو جوڑنے والا وہ نہیں ہے جو رشتہ دار اچھا کریں تو اچھا کرے اور برا کریں تو خاموش ہو جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الواصل بالمکافی، وہ شخص رشتہ جوڑنے والا نہیں ہوگا جو بدلے میں اچھا کرے۔ وہ 2 قدم آئیں ہم بھی 2 قدم جائیں، وہ ہماری خوشی میں آئیں ہم بھی ان کی خوشی میں جائیں، وہ خوشحال رہ کر مدد کریں ہم بھی مدد کریں، یہ تو سودا ہے، یہ مکافأہ ہے، یہ احسان کے بدلے میں احسان کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان کے بدلے میں احسان کرنے والا رشتہ جوڑنے والا نہیں ہے، حقیقت میں رشتہ جوڑنے والا وہ ہے جو ان کے ساتھ رشتہ جوڑتا ہے جو اس کے ساتھ رشتہ کاٹتے ہیں، جو اس کے گھر نہیں آتے لیکن وہ ان کے گھر جاتا ہے، جو اس کی برائی کرتے ہیں، اس کا برا چاہتے ہیں لیکن وہ ان کا بھلا چاہتا ہے، وہ اس کی ٹانگ کھینچتے ہیں لیکن وہ انہیں ترقی پر دیکھنا چاہتا ہے، یہ رشتہ جوڑنے والا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بہترین صدقہ، سب سے بہترین صدقہ اپنے اس رشتہ دار کو دیا گیا صدقہ ہے جو آپ سے جلتا ہے، آپ کی ترقی سے جلنے والا، آپ کو برباد ہوتے ہوئے دیکھ کر خوش ہونے والے کو پریشانی کی حالت میں دیکھ کر آپ صدقہ دیتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ صدقہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ احسان کے بدلے میں احسان ہر کوئی کر سکتا ہے، لیکن برا کرنے والے رشتہ داروں کے ساتھ بھی یہ سمجھ کر کے یہ میرے رب کا حکم ہے، یہ سمجھ کر کے بھی یہ ادا اللہ کو پسند آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آتی ہے، اپنے نفس پر کنٹرول کرتے ہوئے ان کے ساتھ بھلائی کرنا حقیقت میں یہ نیکی ہے، اور دین اسی کی دعوت دیتا ہے۔ ایک آدمی آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگا یا رسول اللہ ان لی قرابۃ اصلهم ويقطعون، میرے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں میں ان سے رشتہ نبھاتا ہوں لیکن وہ رشتہ کاٹتے ہیں، احسن الیہم ویسیئون الی، میں ان کے ساتھ احسان کرتا ہوں، اچھا سلوک کرتا ہوں، ہدیے دیتا ہوں، تحفے دیتا ہوں، جاتا ہوں، ملتا ہوں، دکھ درد میں کام آتا ہوں، ویسیئون الی، لیکن وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، احلم علیہم ویجہلون علی، میں ان کے ساتھ بردباری سے پیش آتا ہوں۔ بردباری کا مطلب یہ ہے کہ کوئی جہالت کرے، غلط کرے تو اس کی غلطی کو نظر انداز کر کے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، لیکن وہ میرے ساتھ جہالت سے پیش آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں سننے کے بعد فرمایا لَإِن كَانَ كَمَا تَقُولُ، جیسا تم کہہ رہے ہو اگر حقیقت میں ویسا ہی ہے، كَأَنَّمَا تُصِفُّهُمُ الْمَلْ، تو ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے ایسے ہو رہا ہے جیسے ان کے منہ میں راکھ ڈالی جا رہی ہے، جس سے
وہ کچھ فائدہ نہیں اٹھائیں گے، تم ان کا منہ تو بند کر رہے ہو، لیکن تمہاری مدد اللہ تبارک و تعالی اس وقت تک کرتا رہے گا جب تک تم ان کے ہر برے کام کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دیتے رہو گے۔ کیا چاہیے اور کہ اللہ مددگار ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت آتی رہے۔ اسی لیے میرے محترم بھائیوں، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب مشرکین مکہ نے آپ کو بہت ستایا، بہت دکھ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بد دعا کی۔ بد دعا کے نتیجے میں قحط پڑ گیا۔ مکے کے اندر قحط کی وجہ سے لوگوں کے آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا، کھانے پینے کے لالے پڑ گئے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، جو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن ہوا کرتے تھے اسلام لانے سے پہلے، بدر کی جنگ لڑے تھے، احد کی لڑائی ہوئی تھی، بڑی بڑی لڑائیاں بھی ہو چکی تھیں۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر درخواست کرتے ہیں، فرماتے ہیں میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اور اس رشتہ داری کا واسطہ دیتا ہوں جو میرے اور آپ کے بیچ ہے، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ قحط ہٹا دے۔ ذرا سوچئے، ایک کافر، نبی کا جانی دشمن، مشرکین مکہ کے سرداروں میں سے ایک سردار، لیکن ان کو بھی معلوم ہے کہ رشتوں کی اہمیت ہے، رشتوں کی ان اہمیت سے اگر مانگا جائے تو دیا جاتا ہے۔ آج ہمارا بھائی، ہمارا چاچا، ہماری خالہ، ہماری پھوپھی ہمارے ساتھ اگر کچھ برا کرتے ہیں تو ہم ان کے رشتے کو ہی بھلا دیتے ہیں، انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم کیوں جھکیں، بے شک ہمیں جھکنا چاہیے کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ ہم کیوں جھکیں؟ اس لیے جھکیں کہ ہم اس کے بندے ہیں جس نے جھکنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اٹھاتا ہے، بلندی پر لے جاتا ہے۔ یہ رشتے میرے محترم بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عجیب الفاظ میں بیان کیے۔ فرماتے ہیں ان اللہ یوصیکم، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے۔ اللہ کی وصیت، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے کس بات کی؟ بِأُمَّهَاتِكُمْ، کہ تم اپنی ماؤں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ثُمَّ يُوصِيكُمْ بِأُمَّهَاتِكُمْ، پھر اللہ کی وصیت ہے کہ اپنی ماؤں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ میرے محترم بھائیوں، اس مجلس میں اگر کوئی ایسا اللہ کا بندہ ہے جس کے اور اس کی ماں کے بیچ کسی طریقے کی ناراضگی ہے، وجہ چاہے کچھ بھی ہو، جمعہ سے جانے کے بعد سب سے پہلے اسے اپنے ماں کے قدموں میں بیٹھ کر اس وقت تک معافی مانگنا چاہیے جب تک ماں دل کی رضامندی کے ساتھ اسے معاف نہ کر دے، کیونکہ رحم میں، رشتوں میں سب سے اونچا رشتہ ماں کا رشتہ ہے۔ وجہ کچھ بھی ہو، آپ کو اس بات کا ہرگز حق نہیں ہے کہ آپ اپنی ماں کو ناراض کریں۔ آپ کی ماں کی غلطی کتنی بھی بڑی ہو، لیکن وہ غلطی آپ کو اس بات کی اجازت ہرگز نہیں دیتی کہ آپ اپنی ماں کو ناراض کریں۔ پھر اس کے بعد فرمایا ثم یوصیکم بآبائکم، پھر اس کے بعد اللہ وصیت کرتا ہے تم کو تمہارے باپوں کے سلسلے میں کہ تم اپنے باپ کے حق کو پہچانو۔ اسی طریقے سے اگر باپ کے ساتھ کسی کا تعلق خراب ہے، وجہ اس کی کچھ بھی ہو، اسے دنیا سے جانے سے پہلے معافی مانگ کر اپنے باپ کو راضی کر لینا چاہیے۔ ثم الاقرب فالاقرب، پھر جو رشتہ جتنا زیادہ قریب ہے، اللہ کی وصیت ہے کہ اس رشتے کو اتنا ہی زیادہ نبھایا جائے۔ کون سے رشتے ہیں؟ باپ، باپ کی جانب سے جتنے بھی رشتے ہیں، باپ کے باپ یعنی دادا پردادا، یہ سب کے سب اگر زندہ ہیں تو یہ اس رشتے میں آتے ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ
بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ، جو رشتے اولو الارحام کے ہیں ان میں سے بعض کو بعض پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کی کتاب میں حق عطا فرمایا ہے۔ شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا اس آیت کریمہ کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا اس آیت کریمہ کا مطلب ہے والد اور والدہ کی جانب سے جو بھی ہمارے رشتے بنتے ہیں، پھر اس کے بعد ہمارے بچے اور بچیوں کی جانب سے ہمارے جو بھی رشتے بنتے ہیں، وہ رشتے ان سے جتنے زیادہ قریب ہیں وہ ہم سے اتنے ہی زیادہ قریب ہیں۔ باپ کے باپ، باپ کی ماں، باپ کے بھائی، باپ کی بہنیں، یہ سب کے سب اولو الارحام میں آتے ہیں۔ اسی طریقے سے ماں، نانی، نانا، ماموں، خالہ، یہ سب کے سب قریبی رشتوں میں آتے ہیں۔ آج ہم اپنے باپ اور چچا کے بیچ بہت بڑا فرق سمجھتے ہیں، جبکہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العم سن ابی، چاچا تو باپ ہی کی طرح ہے، چاچا باپ ہی کی طرح ہے، باپ ہی کی دوسری شکل ہے۔ جس طریقے سے ایک بیٹا اپنے باپ کا احترام کرتا ہے، واجب اور ضروری ہے کہ اسی طریقے سے اپنے چاچا اور اپنے تایا کا بھی احترام کرے، بھلے ان سے غلطی صادر ہو، معافی مانگے، ان کے ساتھ رشتے کو نبھانے کی کوشش کرے، انہیں خوش رکھنے کی کوشش کرے۔ خالہ کے بارے میں آپ نے فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ کیا ہے؟ ماں کا ہی دوسرا روپ ہے، ماں ہی کی طرح ہے۔ تو جس طریقے سے ہم اپنی ماں کا احترام کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہم اپنی خالہ کا احترام کریں، اپنی بڑی ماں کا احترام کریں، اسی طریقے سے ہم اپنے ماموں کا احترام کریں۔ میرے محترم بھائیو، یہ رشتے صرف خاندان کو مضبوط رکھنے کے لیے نہیں ہیں۔ جس طریقے سے نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، اسی طریقے سے ان رشتوں کو جوڑنا بھی عبادت ہے۔ جس طریقے سے شراب حرام ہے، جس طریقے سے زنا حرام ہے، جس طریقے سے سود حرام ہے، اسی طریقے سے ان رشتوں کو توڑنا بھی حرام ہے۔ اور اس سلسلے میں بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رشتوں کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اگر ہمارے رشتہ داروں کے بیچ دوریاں ہیں تو اللہ کے خاطر ان دوریوں کو پوری کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آخری میں ایک اہم بات بیان کر کے میں اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، رشتے ہوں یا ناتے، ان تمام کے سلسلے میں شریعت کے اصول اور ضوابط اٹل ہیں۔ رشتوں کے سلسلے میں اگر کسی کے رشتہ دار کافر ہیں، مشرک ہیں، تب بھی ان رشتوں کو توڑنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک قمیص آئی، اور قمیص ایسی تھی جسے پہننا مسلمان کے لیے درست نہیں تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ قمیص مکہ بھیج دی اپنے ایک بھائی کے لیے جو مشرک تھے۔ ان کے بھائی مشرک ہیں، ان کے ساتھ بھی رشتہ نبھایا جا رہا ہے۔ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ آ رہی ہیں اور وہ مشرکہ ہیں، کیا مجھے اس بات کی اجازت ہے کہ میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلی امکی، اپنے ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے کتاب پاک میں فرمایا تمہارے ماں باپ اگر مشرک بھی ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، لیکن اگر وہ شرک کا حکم دیتے ہیں تو ان کی اطاعت نہ کرو۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے مجلس میں بہت سے ایسے لوگ ہوں جن کے رشتہ دار بدعتوں میں مبتلا ہوں، شرک میں مبتلا ہوں، لیکن ان کے شرک یا بدعات میں مبتلا ہونے سے آپ کو اس بات کا جواز نہیں ملتا کہ آپ پورے طور پر ان سے رشتہ ختم کر لیں۔ آپ کو ان کے ساتھ رشتہ نبھانا ہے، حکمت کے ساتھ دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے، انہیں حکمت کے ساتھ دین کی دعوت دینی ہے۔ اسلام شروع ہوا، اللہ نے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلا حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ،
یہ جو نعمت ہم نے آپ کو عطا کی ہے، اس نعمت کو سب سے پہلے آپ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر اپنے پورے رشتہ داروں کو جمع کر کے سب سے پہلے اللہ کا حکم سمجھایا۔ تو ہم پر ضروری ہے، اگر اللہ نے ہمیں توحید اور سنت کی نعمت سے مالا مال کیا ہے، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، اچھے انداز میں اس دین کو اپنے رشتہ داروں تک پہنچائیں۔ ہاں، اگر کسی کے رشتہ دار ایسے ہیں جو بار بار سمجھانے کے بعد بھی، حکمت کے ساتھ سمجھانے کے بعد بھی اپنی بدعقیدگی کی چیزوں پر اٹے ہوئے ہیں، اور ہمیں خوف ہے کہ اگر ہمارے ان کے ساتھ زیادہ گھلنے ملنے سے ہمارے اپنے بیوی بچے اس سے متاثر ہو جائیں گے، تو اس وقت تک کسی حد تک کنارہ کشی اختیار کرنے کی اہل علم نے اجازت دی ہے، لیکن صرف اس لیے کہ وہ ہماری جماعت سے نہیں، یا بدعات میں مبتلا ہیں، یا شرکیہ کام کرتے ہیں، فوراً ہم ان سے رشتہ توڑ لیں۔ دین اس کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ حکمت اور دانائی کے ساتھ دین کی خدمت کرتی رہنی ہوگی، اور ہمیں رشتوں کو بھی نبھانا ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں رشتوں کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق دے، رشتوں کی اہمیت کو جان کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ پیار و محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن رشتوں کے بیچ دراڑیں ہیں، اللہ اپنی مہربانی سے اللہ تعالیٰ ان دراڑوں کو پور کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔